الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے مشعل راہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کتاب ہمارے لیے صراط ہدایت ہے جو ہمیں ہدایت کی جانب لے کر جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مسائل جو ہیں ان کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم نے اپنے رویوں کو کیسا رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، ہمیں اپنے رویے کیسے رکھنے ہیں، اپنا بیہیویئر کیسے رکھنا ہے، کس طرح کی بات کو قبول کرنا ہے، کس طرح کی بات کو قبول نہیں کرنا، والدین سے کیسے پیش آنا ہے، اولاد سے کیسے پیش آنا ہے، جب کسی کو قرض دینا ہے تو کیسے معاملات کرنے ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دی۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ چونکہ قرآن کو نہیں جانتے، قرآن کو نہیں پڑھتے، اس وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر اللہ کا کیا حکم ہے، اور چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ قرض کا معاملہ لے لیجئے۔ آج کے دور میں تمام احباب جو ہیں، تمام دوست جو ہیں، وہ اس بات پر پریشان رہتے ہیں کہ فلاں شخص نے پیسے لے لیے ہیں، اب وہ بھاگ گیا ہے، فلاں شخص کے ساتھ فلاں معاملہ ہو گیا، میں نے فلاں شخص سے پیسے لیے تھے، اب وہ شخص میری انسلٹ کرتا ہے، میری تحقیر کرتا ہے، چار بندوں میں بیٹھ کر مجھے بے عزت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو بڑا کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، مومنو جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو، یعنی 2 مہینے کا کانٹریکٹ کرنے لگو، 3 مہینے کا کانٹریکٹ کرنے لگو، 4 مہینے کا کانٹریکٹ کرنے لگو، تو کرو کیا؟ تو اس کو لکھ لیا کرو، یعنی اپنے کانٹریکٹ کو کہ بھائی میں جو میں ٹرانزیکشن لے رہا ہوں وہ کتنی ہے، موڈ آف ٹرانزیکشن کیا ہوگا، واپس کب کروں گا، کتنے عرصے کے لیے لے رہا ہوں، اگر میں واپس کروں گا تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام باتیں جو ہیں، ٹھیک ہے، ان تمام باتوں کو لکھ لیا کرو۔ اچھا، اور پھر اللہ نے کہا کہ جو شخص اس معاہدے کو لکھے وہ انصاف سے کام لے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ ان پڑھ ہو، لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، تو وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ایک قسم کی جھوٹا جو ہے وہ معاہدہ لکھ دے، 5,000 کی جگہ 10,000 لکھ دے، اور وہ بندہ مشکل میں پڑ جائے۔ تو میرے بھائیوں، انصاف سے کام لے، یعنی تاکہ اگر کل کو جو بندہ پیسے جس نے لیے ہیں آپ اس کے خلاف لیگلی کوئی ایکشن لے سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ طریقہ سمجھا دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ خالی یہیں پر نہیں، جب کبھی تم خرید و فروخت کا معاملہ کرنے لگو تو اس میں بھی ایک شخص کو گواہ رکھ لو، 2 شخص کو گواہ رکھ لو، 3 شخص کو گواہ رکھ لو، تاکہ کل کو اس خرید و فروخت کا کوئی آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہو، کوئی پروف ہو کہ بھائی آپ کے پاس فلاں چیز موجود ہے، فلاں چیز آپ نے جو خریدی ہے وہ کہاں سے خریدی ہے، کتنے کی خریدی ہے، اور اس کے اوپر کتنا ٹیکس بھرا ہے، کیا معاملہ ہے۔ اس تمام چیزوں کے اندر آپ کے پاس ایک گواہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اس کے اگینسٹ چلتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد اللہ نے ہمارے ایک اور رویے پر بات کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں، تب بھی وہ ان کی تقلید کریں گے۔ یعنی کسی بھی شخص کی بلائنڈ فالوئنگ شپ سے منع فرمایا، شخصیت پرستی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ آج ہمارے درمیان اتنے زیادہ اختلافات ہیں، اتنی نفرتیں ہیں، اتنا تعصب ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ فلاں شخص میری فیورٹ شخصیت کو پسند نہیں کرتا، فلاں شخص جو ہے وہ میری فیورٹ شخصیت میں سے غلطیاں نکالتا ہے۔ اور اگر جو شخص غلطیاں نکالتا ہے اس کے اوپر ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں کیا تم اس سے زیادہ جانتے ہو، کیا تمہیں اس سے زیادہ علم ہے؟ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی جو شخصیت ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقلید کا ڈائریکٹ رد کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی بات کرے تو اس سے دلیل کا مطالبہ کرو۔ ایسے نہ بیٹھ جاؤ کہ بھائی میرے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، 1000 لوگ کرتے ہیں، 1,00,000 لوگ کرتے ہیں، تو میں اس کی فالوئنگ شپ میں لگ جاؤں۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا معاملہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے اس رویے کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر تحقیق کا مادہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی غریب شخص ہو جس کو آپ قرض دے دیں تو اس کے بارے میں کیا معاملہ کیا جائے؟ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کسی ایسے شخص کو دے دیں قرضہ جو بندہ غریب ہو، تو اس کو اس کی کشائش کے دنوں تک، یعنی کہ اس کے بہتری اور اچھے حالات آنے تک مہلت دے دیں، اور کوشش کریں کہ اسے بخش دیں۔
وہ قرضہ جو ہے اسے بخش دیں، اسے معاف کر دیں، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی بندے کو قرضہ دیتے ہو اور وہ قرضہ وہ اگلا بندہ غریب ہے، وہ اس کو واپس نہیں کر پاتا، اس کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے، تو وہ کیا کریں کہ اس کو وہ پیسے معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اس کی انسلٹ نہ کرے چار بندوں میں بیٹھ کر، اس پر اپنا احسان نہ جتائے، کیونکہ تم نے جو قرض بھی دیا ہے وہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ میرے بھائیو، اس معاملے کو سمجھیے کہ اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم اس کو معاف کر دو، اگر تم اس کو معاف کر دو۔ سبحان اللہ۔ اگلا جو معاملہ ہے میرے بھائیو وہ ہے سود کا معاملہ۔ سود کا معاملہ بڑا کریٹیکل ہے ہمارے یہاں نا، چونکہ ہر طرح کا سود آ گیا ہے، مطلب انسٹالمنٹس کے اندر ہے، لیز میں ہے، مورگیج میں ہے، ٹھیک ہے، مختلف قسم کی قسمیں آ گئی ہیں سود کی، تو بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ سود ہے کہ نہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کتنے بڑے کبھی گناہ کے اندر ملوث ہو رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت والے روز اپنی قبروں سے ایسے حواس باختہ ہو کر نکلیں گے جیسے کسی جن نے ان کو دیوانہ کر دیا۔ جیسے جن کسی بندے کو پوزیس کر کے اس کو پاگل کر دیتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں ویسے انسان دیوانوں اور پاگلوں کی طرح باہر نکلیں گے جو سود کھاتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں کے پاس اللہ کی یہ نصیحت، اللہ کا یہ پیغام پہنچایا گیا تو انہوں نے کہا کہ مال کے اوپر پیسے کمانا بھی، اس پہ منافع حاصل کرنا ویسے ہی ہے جیسے کہ سود ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، سود یعنی جو پیسوں کے اوپر پیسہ کمایا جائے اور جو پروڈکٹس کے اوپر پیسہ کمایا جائے وہ تجارت ہے، تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب جس بندے تک یہ نصیحت پہنچ چکی ہے وہ اگر باز آ جائے تو اس کی بخشش ہے، اور اگر وہ پھر بھی یہ عمل کرتا رہے تو وہ جہنم کا ایندھن ہے، جہنم میں جائے گا۔ یہ اتنا کریٹیکل معاملہ ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو اتنا خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے دلوں میں خوف خدا نامی کوئی شے نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس پیغام سے شاید ان کو اللہ سیدھے راستے پر لے آئے، لیکن دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد رشوت ایک ایسا معاملہ ہے جس معاملے کو یہاں پر کوئی مسئلہ سمجھا ہی نہیں چاہتا۔ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بھی رشوت دے دیتے ہیں، موٹر سائیکل پکڑا جاتا ہے تو رشوت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑی کو رجسٹریشن کروانی ہے تو رشوت دے دیتے ہیں جلدی کام ہو جائے گا۔ تو اس تمام معاملے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ ایک رشوت لینے والا اور دوسرا رشوت دینے والا دونوں جہنم میں ہیں، دونوں آگ میں ہیں، دونوں جہنمی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے وعدہ۔ ہمارے ہاں ایک فریز موجود ہے، کہتے ہیں کہ promises are meant to be broken، کہ وعدے ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ ان کو توڑا جائے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کا اس کے اوپر فیصلہ مختلف ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ جو خدا پر یقین رکھیں، آخرت پر یقین رکھیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، خدا کی کتاب پر ایمان لائیں، پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور ان کے پاس بہت زیادہ مال ہو اور وہ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں اور مسافروں پر خرچ کریں، مانگنے والوں کو دیں، گردنوں کو چھڑانے پر خرچ کریں، یعنی اگر کوئی بندہ قیدی ہو تو اس کا فدیہ دے کر اس کو آزاد کریں، نماز پڑھتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اور جب وعدہ کرتے ہوں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو وعدہ خلافی جتنی اچھے ڈھنگ سے کرتا ہے وہ اتنا ہی اچھا چالاک، عیار اور تیز سمجھا جاتا ہے، اور سختی اور تکلیف میں مار کا کار زار کے اندر ثابت قدم رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو وعدے کی پختگی کا خیال کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے عہد کو محفوظ کرنا ہے اور اس کو پختہ کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اول تو وعدہ کرنا ہی نہیں، ایک ایسے کام کا جو ہم نہیں کر سکتے، اور اگر کیا تو اس کو مکمل کرنا۔ پھر اس کے بعد حق اور باطل کو آپس میں ملانا۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کے بارے میں بات نہ کرو، اگر وہ غلط بھی کر رہا ہے تو اسے کرنے دو، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے تو انہیں اپنی قبر میں جانا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔ اگر تمہارے سامنے کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے اسے روکو۔ قرآن کہتا ہے خلط ملط نہ کرو، مکسچر نہ بنا دو بیچ میں کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو ایک بندہ صحیح ہے اور ایک بندہ غلط ہے۔ یہ جو معاملہ پکڑ کے رکھتے نا ہم لوگ کہ یار وہ فلاں بندہ اسے کرنے دو، جو کر رہا ہے کرنے دو، قرآن کہتا ہے ایسا معاملہ نہ کرنا، ایک دوسرے کی اصلاح کا معاملہ کرنا، ایک دوسرے کو بہتری کی راہ دکھانا، اور ایسے طریقے سے دکھانا کہ وہ بہتری کے راستے پر آئے، اس کا مذاق نہیں اڑانا۔
ٹھیک ہے، اس کو گالم گلوچ نہیں کرنی، اس کی تحقیر نہیں کرنی، اس کی تنقیص نہیں کرنی، اس کو انسلٹ نہیں کرنا، اس کو نیچا نہیں دکھانا، بلکہ ایسے دعوت کرنی ہے جیسے دعوت کرنے کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد جب لوگوں کے ساتھ فیصلہ کرو تو انصاف کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، یعنی کہ تمہارے پاس اگر کوئی شخص امانت رکھوائے تو اسے کیا کرو، اسے واپس کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، چاہے تمہارا کوئی رشتہ دار ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، چاچا ہو، تایا ہو، ماما ہو، خالو ہو، خالہ ہو، کوئی بھی ہو، جب تم فیصلہ کرنے بیٹھو تو کیا کرو کہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، جس کی جہاں غلطی ہے اس کو وہاں پر غلطی بتاؤ۔ جو قرآن میں آتا ہے اولو العلم قائما بالقسط، کہ اہل علم ہمیشہ انصاف پر قائم رہتے ہیں، تو ہمیشہ حق سچ کی بات کرو، اور لوگ اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تم سے سوال کرے گا جب تم کہیں پہ فیصلہ کرتے ہوئے غیر منصفانہ طور پہ بات کرو گے یا کسی کے ساتھ ظلم کرو گے اور حق چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا سوال کرے گا۔ اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہے بد زبانی۔ ہمارا سوشل میڈیا ہماری بد زبانی کو فروغ دینے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہم اگر کسی شخص کی ویڈیو کو ناپسند کرتے ہیں تو اس کے جا کے کمنٹس کے اندر اس کی ماں بہن ایک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس بندے کے ساتھ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، اس کے کمنٹس کے اندر ایسے ایسے الفاظ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی فیملی کے سامنے، اسی کی فیملی کے سامنے بیٹھ کے وہ اگر کمنٹس پڑھے تو وہ نہیں پڑھنے دے گا اس بندے کو۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، جن کی زندگی کو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کا کیا رویہ تھا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی مہربانی سے تمہارا مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہے، اور اگر تم بدخور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ جاتے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اچھے اخلاق پر رکھا، نرم دل، نرم مزاج رکھا۔ تو یہ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نرم مزاج اور نرم دل نہیں ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں نرم دل نہیں رکھتے، لوگوں کا درد دل نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو اگلا مسئلہ ہے وہ غصہ، برداشت کی کمی اور غصہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ایک بار پھر نیکوکار لوگوں کی نشانی بتا رہے ہیں کہ مشکل حالات میں پیسہ نہ ہونے کے باوجود بھی غریب لوگوں میں پیسے کو تقسیم کرتے ہیں، رزق کو تقسیم کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی معاملہ کر دیتا ہے ناانصافی کا، بدتمیزی کا، گالم گلوچ کا، تو ان کے قصور کو اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ وہ نیکوکار ہیں، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کہ غصے کو روکنے کا اللہ نے حکم دیا، اور ہم لوگ جو شخص غصہ کرتا ہے اس کو تو ہم لوگ بڑا دلیر سمجھتے ہیں، اور جو غصے کو پی جاتا ہے یا جو صبر کر جاتا ہے، ہم ایسے شخص کو بزدل کہتے ہیں۔ یہ ہمارا رویہ ہے۔ قرآن اس کے اگینسٹ بات کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو غصے کو روک لے، اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص بزدل ہے جو غصے کو روک لے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا رویہ ہے اور یہ قرآن کا رویہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اگلا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرو۔ جیسا بھی کوئی معاملہ تمہارے ساتھ بندہ کر جائے اسے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ دلوں میں باتیں نہ رکھو کہ فلاں بندے نے یہ کہہ دیا تو فلاں بندے نے یہ کہہ دیا، ہر دوسرے بندے کے سامنے جا کے اپنا رونا شروع کر دو، اس بندے کی بدخولیاں شروع کر دو، اس بندے کی غیبتیں شروع کر دو۔ اس بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ یہ قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر 199 میں آتا ہے کہ اے محمد عفو اختیار کرو، نیک کام کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کرو۔ ایسے لوگ جو جاہل ہیں، ایسے لوگ جو بدتمیز ہیں، ایسے لوگ جن کو بات کرنے کا وس نہیں ہے، جن کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ۔ اور اگر تمہارے ساتھ کوئی شخص بدتمیزی کرے، اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برا عمل کرے، اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ ناانصافی کرے، اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ ظلم کرے تو اسے کیا کرو؟ معاف کر دو۔ اللہ کے لیے معاف کر دو، صبر کر لو اللہ کے لیے۔ خدا کی قسم ایسا پہاڑ بن جاؤ گے کہ بڑے سے بڑا طوفان بھی تمہیں تمہاری جگہ سے ہلا نہیں سکے گا، تمہارے عزم کو، تمہارے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکے گا۔
جب تم غصہ کرتے ہو، جب تم کسی شخص سے بدلہ لینے کے لیے تڑپتے ہو تو تم کمزور ہوتے ہو، ولنریبل ہوتے ہو۔ اس وقت شیطان تم پر جب چاہے حملہ کر سکتا ہے، لیکن جب تم صبر کر جاتے ہو، اللہ پر توکل کرنے والے بنتے ہو، تو پھر تم ایک مضبوط چٹان بنتے ہو جس کو کوئی بھی شے ڈگمگا نہیں سکتی۔ اور جب بات کرو تو نرمی سے بات کرو، بدتمیزی نہ کرو کسی کے، نرمی سے بات کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے سے بڑوں کی عزت نہ کرے اور اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اپنے سے چھوٹوں سے پیار نہ کرے، شفقت نہ کرے، اپنے سے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ نرمی سے بات کرو۔ جب تم قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ عام زندگی میں بھی ہے ہمارے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے، تحمل مزاجی سے بات کرنی چاہیے۔ گلے نہیں پڑ جانا چاہیے ایک دوسرے کے، تو فلانا تو فلانا تو فلانا تو فلانا، نہیں، یہ ایٹیٹیوڈ غلط ہے۔ قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے، اور جس چیز کی قرآن مخالفت کرتا ہو وہ چیز ہمارے لیے بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر قرآن مجید فرماتا ہے جب تم چلو تو اعتدال سے چلو، آہستگی سے، نہ بہت تیز چلو نہ بہت آہستہ چلو، نہ قدم کو زمین پہ زور سے مارو نہ زمین کے ساتھ گھسیٹ کے چلو، بلکہ آہستہ آہستہ قدم رکھو اعتدال کے ساتھ، اور اپنی آواز کو نیچے رکھو۔ اونچی آواز میں ایک دوسرے سے بات نہ کرو، وہ ادھر آ جا، وہ تیرے سے یہ کہنا ہے، وہ ایسے کر کے بات نہیں کرو ایک دوسرے کو، ایسے کر کے نہیں بات کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں کرنی، کرو گے تو گنہگار ہو۔ پوچھو کہاں لکھا ہے بھائی؟ اب اونچی آواز میں بات کرنا بھی گناہ ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے نیچی آواز میں رکھنا، آوازوں کو نیچے رکھو۔ یہاں تک کہ سورہ حجرات میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیا ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز نیچے رکھو۔ اور یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو اس زمانے کی سب سے بہترین ہستی ہیں، بعد از نبی افضل البشر، وہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے۔ تو پھر آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں کس چیز کی آکڑ و تکبر ہے کہ ہم اتنے اونچے اونچے نعرے لگاتے پھریں ایک دوسرے کے ساتھ؟ قرآن میں آتا ہے اپنی چال میں اعتدال کیے رکھنا، آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی آواز ہے اور سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ اس سے بچنا ہے، اپنی آوازوں کے اندر نرمی پیدا کر۔ پھر ہمارے ہاں ایک اور معاملہ ہے، ہنسنے کے لیے موٹے کو موٹا کہہ دیں گے، اس لیے نہیں کہ وہ موٹا ہے، اس کو ہم اس کو چھیڑنا چاہتے ہیں، ہم اس کو دکھ دینا چاہتے ہیں، اس کا دل توڑنا چاہتے ہیں۔ کوئی شخص اندھا ہے تو اس کی اس کمزوری کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی شخص لنگڑا ہے تو اس کے لنگڑے پن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حجرات کے اندر بالکل واضح طور پہ آ گیا کہ مومنوں کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ قوم اس قوم سے بہتر ہو، اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت ان عورتوں سے اچھی ہو، اور اپنے مومن بھائی پر عیب نہ لگاؤ۔ عیب کیا مطلب؟ الزام، اس پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ، وہ یہ بات کرتا ہے، وہ یہ بات کرتا ہے، وہ یہ بات کرتا ہے، یہ کام نہ کرو، اور ایک دوسرے کے برے نام بھی نہ رکھو، شادا، مادہ، بازا، جیلا، ہیں، مطلب ان کے چھوٹے چھوٹے نام بنا لیتے نا، بڑے ناموں کے شارٹ فارم بنا لیتے، ٹھیک ہے، فلانا کانا، فلانا بہادر، فلانا لنگڑی، ناموں کے ساتھ لگاتے ہیں۔ تو قرآن میں آتا ہے یہ کام نہ کرو، برے نام نہ رکھو ایک دوسرے کے، اور ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، میں جتنی باتیں بتا رہا ہوں کہ ہم یہ سارے اعمال کرتے نہیں اور معمول میں اور اس کو کوئی برا نہیں جانتا، ہمیں لگتا کیا ہو گیا، جبکہ یہ سارے اعمال کرنا دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اللہ کی نافرمانی کرنے کے مترادف ہے۔ اور سب سے آخر میں والدین کا احترام، فرما برداری، اس کے اوپر ایک ہی آیت ہے جو ہر بات کو واضح کر دے گی، سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر ہے 23، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کو حرف آخر نہ مان لینا، کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا نہ شروع کر دینا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، اچھے طریقے سے پیش آنا،
اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، چاہے وہ کچھ بھی کہتے رہیں تمہیں، چاہے وہ تمہیں کچھ بھی کہتے رہیں، ان کو اف نہ کہنا، ان کو تنگ نہ کرنا، ان کا دل نہ توڑنا، اور نہ انہیں جھڑکنا، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو غصہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ ویسے پیش آنا جیسے وہ تمہارے ساتھ چھوٹے ہوتے ہوئے پیش آتے تھے، ان کے ساتھ ویسی شفقت کرنا جیسے وہ تمہارے ساتھ چھوٹے ہوتے ہوئے شفقت کرتے تھے، ان کے ساتھ ویسے مہربانی اور احسان کرنا جس طرح وہ تمہارے ساتھ چھوٹے ہوتے ہوئے مہربانی اور احسان کرتے تھے۔ جب تم اپنے منہ میں روٹی نہیں ڈال سکتے تھے، کھانا نہیں کھا سکتے تھے، چبا نہیں سکتے تھے، تو تب انہوں نے تم پر رحمانیت کی اور تب انہوں نے تم پر مہربانی کی، تو وہ تم نے ان ساتھ ان کا بدلہ جو ہے وہ ان کے بڑھاپے میں ان کے ساتھ کرنا، ان پر غصہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ جھڑکنا نہیں ہے، اور ان کے ساتھ جب بات کرنا عزت، احترام اور ادب سے کرنا۔ اب ان تمام باتوں کو اپنے دماغ میں رکھیے اور سوچئے کہ کیا یہ سارے کام ہم کرتے نہیں؟ کیا یہ سارے کام ہماری زندگی کا حصہ نہیں بن چکے؟ جب چار دوست بیٹھتے ہیں، پانچویں کی برائی کرتے ہیں، جب چار دوست بیٹھتے ہیں وہ اگلے نئے بندے کا نام رکھتے ہیں، صحیح ہے، مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کا، گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، لہجے کے اندر سختی رکھتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے منع فرمایا، اور جو شخص ان تمام کاموں کو کرے گا وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اللہ کے احکامات کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا۔ اور آخر میں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کوئی عالم نہیں ہیں کہ ہماری بات جو ہے وہ حرف آخر ہو، ہم کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ہم صرف اللہ کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ہمیں بولنے کا ڈھنگ اور وس بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کو آپ لوگوں تک پہنچا سکیں، چونکہ اللہ نے یہ ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم اللہ کا پیغام عام لوگوں تک پہنچائیں، تو ہم اللہ کا پیغام عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور الفت عطا کرے اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کی محبت عطا کرے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو راسخ فرمائے، اور اگر کوئی بات دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ہمارے منہ سے غلط نکل گئی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔